میری دکان پر ایک غریب عورت آئی اور بولی، بھائی، شوہر کے مرنے کے بعد بیٹی کو جنم دیا تو سسرال والوں نے گھر سے نکال دیا ہے۔ اب میری اس یتیم کے پاس کپڑے تک نہیں، تمام رات سردی سے کانپتی ہے، مجھے بہت ترس آتا ہے۔ اور بہترین کپڑے اس بچی کو مفت دیے اور کہا، آج سے یہ میری بیٹی ہے۔ وہ عورت مجھے دعا دیتی چلی گئی، مگر بچی کا فیڈر میری دکان پر ہی چھوڑ گئی۔ میں بھاگتا ہوا باہر نکلا تو حیران رہ گیا، کیونکہ وہ عورت لینڈ کروزر میں بیٹھ کر جا رہی تھی۔ ابھی کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ ہوش فنا ہو گئے۔ جب میں اس وقت اپنی شاپ پر موجود تھا، موبائل کان کے ساتھ لگایا، میں اپنی بیوی سے اپنی بیٹی کی خیریت معلوم کرنے کے لیے بار بار فون کر رہا تھا، مگر اس کا نمبر تھا جو لگ کے نہ دے رہا تھا۔ میری شاپ ایک بہت بڑے مشہور پلازا میں تھی، اور یہ پلازا بھی شہر کے معروف شاہراہ پر تھا۔ ہر وقت یہاں پر لوگوں کا ہجوم رہتا۔ اس پلازے میں کوئی 1000 کے قریب دکانیں تھیں۔ ایسی کوئی چیز نہ تھی جو اس پلازے سے گھر کو مل نہ پاتی۔ یہی وجہ تھی کہ دور اور نزدیک سے لوگ یہاں پر ہر وقت آتے ہی رہتے تھے۔ میری شاپ سب سے نچلی منزل پر اور عین مال کے انٹرنس کے قریب تھی۔ یہاں کا مالک میرا قریبی دوست اور کزن بھی تھا۔ ہم دونوں کی اچھی دوستی تھی۔ زین یہاں پر کم ہی آتا جاتا تھا، اس کی غیر موجودگی میں زیادہ تر معاملات میں ہی دیکھتا تھا۔ یہاں تک کہ اس پلازے کا جتنے بھی کیمرے کا کنٹرول تھا، وہ سبھی میری شاپ پر تھا۔ میں اپنی شاپ پر بیٹھے ہوئے سبھی لوگوں کو دیکھ سکتا تھا، ان کی ایک ایک حرکت کو، کون یہاں پر آ رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون کدھر جا رہا ہے، ہر ایک چیز پر میری نظر ہوتی تھی۔ میں نے بچوں کے گرمیوں سردیوں کے کپڑے اور دیگر ضروری چیزیں اپنی شاپ پہ رکھی تھیں۔ مجھے الشبا کی بہت پریشانی ہو رہی تھی۔ صبح جب آیا تھا، اسے بہت ہی زیادہ تیز بخار تھا۔ اب نہ جانے اس کی طبیعت کیسی ہوگی۔ ایک عورت کی آواز پر میں اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ اس نے برقع پہنا ہوا تھا، اسکارف اپنے چہرے کے ارد گرد لپیٹا ہوا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے مجھے دیکھ رہی تھی۔ دیکھنے میں بہت خوبصورت عورت تھی، پڑھی لکھی بھی لگ رہی تھی۔ جی میڈم، کیا چاہیے آپ کو؟ میں نے اس سے نظریں چراتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں غریب عورت ہوں، میرے سسرال والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ کچھ دن پہلے میری بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ بیٹی کے جرم میں انہوں نے مجھے یہاں سے باہر نکال دیا ہے۔ اب میری بیٹی کے پاس نہ پہننے کے لیے کپڑے ہیں، نہ باقی ضروری سامان ہے۔ میرے پاس تو پوٹی کوڑی بھی نہیں۔ میں آپ کے پاس مدد مانگنے کے لیے آئی ہوں۔ خدا کے لیے میری مدد کریں۔ اپنی بات کے اختتام پر وہ سسک سسک کر رو پڑی۔ اسے یوں روتا دیکھ کر مجھے اس سے ہمدردی ہو گئی تھی۔ میں پیشہ ور بھکاریوں سے بہت زیادہ الجھن محسوس کرتا تھا، ان سے دور ہی رہتا تھا۔ ان کے مانگنے کی عادت سے مجھے بہت ہی زیادہ غصہ آتا تھا۔ میں اکثر انہیں ڈانٹ کر کہتا کہ تم لوگ محنت مزدوری کیوں نہیں کرتے؟ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ میں نے مزدوری کر کے اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالو۔ میں کبھی بھی بھیک مانگنے والوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا تھا، بلکہ انہیں سختی سے ٹوک دیا کرتا تھا۔ مگر اپنی شاپ پر کیا ہوا کہ میں اپنے اصولوں سے جیسے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اس عورت پر مجھے بے تحاشا ترس آیا۔ شدید وجہ یہ تھی کہ وہ کوئی پیشہ ور بھکاری نہیں تھی اور حلیے سے بھی کافی معقول عورت لگ رہی تھی۔ پھر اس کے لیے بھیک مانگنا کتنا مشکل کام ہوگا۔ یہی سوچ کر میں نے اسے چند اچھے اچھے جوڑے کپڑوں کے دیے تھے۔ بہن جی، مجھے بتائیں، آپ کو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیے؟ مدد کی پیشکش کی۔ مجھے لگا تھا کہ مجھ سے مزید مدد کے لیے پیسے مانگ لے گی تاکہ اپنے بچے کی ضرورت پوری کر سکے، مگر اسے شاید اپنی کسی ضرورت سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ مجھے کہنے لگی کہ مجھے اپنے بچے کے لیے دودھ کا سامان لینا ہے اور کچھ اور بھی چیزیں ہیں۔ اگر آپ میری مدد کرتے تو میرے دوست شاہد کی دکان اوپر والے پورشن پر تھی۔ اس کی بات سن کر مجھے اس پر ایک بار پھر ترس آ گیا تھا۔ میں نے سوچا ساری ضرورت کی چیزیں شاہد سے کہہ کر اسے دلوا دیتا ہوں اور شاہد کو بھی خود پیمنٹ کر دوں گا۔ اسے کال کر کے ساری بات سمجھائی تو وہ عورت میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے اوپر چلی گئی، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آتی ہوئی دکھائی دی، اور اسی وقت مجھے میری بیوی کی کال آ گئی تھی۔ الشبا کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہو گئی ہے، آپ خدا کے لیے جلدی سے گھر آ جائیں، میں بہت پریشان ہوں، میں اسے اکیلے ہاسپٹل لے کر نہیں جا سکتی۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں بری طرح بدحواس ہو گیا تھا۔ وہ عورت بھی میرا شکریہ ادا کر کے وہاں سے باہر چلی گئی تھی۔ تبھی میری نظر کاؤنٹر پر پڑی۔ وہ عورت اپنی بچی کا فیڈر یہیں پر چھوڑ گئی تھی۔ میں جلدی سے باہر نکلا تھا، اپنی ملازم کو دکان کا خیال رکھنے کا بولا اور تیزی سے باہر نکلا۔ دیکھا کہ وہ عورت ایک بڑی سی گاڑی میں بیٹھ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میرا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ اگر وہ عورت اتنی بڑی گاڑی کی مالک تھی، اگر اتنی دولت مند تھی، تو اسے مجھ سے مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر اپنی گاڑی لے کر گھر آیا تھا، اور پھر جب میں اپنی بیوی اور بیٹی کو لے کر ہسپتال جا رہا تھا تو راستے میں مجھے میرے ملازم کی کال آئی تھی، جس میں سارے انتظامات سنبھالنے کا بول کر آیا تھا۔
وہ روتی آواز میں بول رہا تھا، سر یہاں پر آگ لگ گئی ہے، بہت نقصان ہو رہا ہے سر، ہر طرف آگ ہے، سبھی لوگ جل رہے ہیں، لاکھوں کا نقصان ہو گیا ہے، قیمتی جانیں ضائع ہو گئی ہیں۔ اپنی بات کرتے کرتے وہ چیخ پڑا تھا۔ میں اس کی بات سن کر حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو سب کچھ ٹھیک تھا، میں جب مال سے باہر نکلا تھا تو ہر ایک چیز اپنی جگہ پر تھی، کوئی بھی غیر معمولی حرکت میں نے نہیں دیکھی تھی، تو پھر اچانک سے کیا ہو گیا؟ چند منٹوں میں ہی آگ بھڑکنے والی آگ نے سب کچھ راکھ کر دیا تھا۔ اپنی بیوی اور بیٹی کو ہسپتال پہنچانے کے بعد میں دوبارہ پلازے پر آ گیا تھا، اور سامنے کا منظر میری جان نکالنے کے لیے کافی تھا۔ ہر طرف بھڑکتی ہوئی آگ تھی، بچوں کا شور، رونا، چیخیں، عورتوں کا چلانا، دکانداروں کا اپنی مدد کے لیے دہائیاں دینا، غرض ہر طرف قیامت صغریٰ کا منظر تھا۔ ہر جی روئی چلائی جا رہا تھا، مگر کوئی بھی ان کی مدد کے لیے نہیں آ پا رہا تھا۔ جب ہر طرف آگ مزید بھڑکنے لگی تب وہاں پر فائر بریگیڈ کا عملہ پہنچا۔ انہوں نے آگ پر قابو پانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر وہ آگ تھی جو ہر چیز کو اپنے ساتھ جلا کر راکھ کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ نہ جانے یہ آگ اتنے لوگوں کی دشمن کیوں بن گئی تھی؟ یہ انتقام کیا تھا؟ ہمارے گناہوں کی سزا تھی، یا پھر کسی حاسد کے حسد کی لگائی ہوئی آگ تھی جو سب کچھ فنا کر چکی تھی؟ میری خوش قسمتی تھی کہ اس وقت میں یہاں پر نہیں تھا۔ چند پل کے لیے میں یہاں سے نکل گیا تھا اور یوں موت کے منہ سے میں جانے سے بچ گیا۔ زین دھاڑی مار مار کر رو رہا تھا، اس کا کروڑوں کا نقصان ہو گیا تھا۔ مجھے بہت اچھے سے یاد تھا کہ اس نے پلازے کو بنانے کے لیے دن رات محنت کی تھی، بہت سا قرض بھی اٹھایا تھا، اور جب یہ پلازہ تعمیر ہو گیا تھا تو بہت مختصر عرصے میں ہی اس نے سارے قرض سے جان خلاصی حاصل کر لی تھی، اور اس کا مالک بن کر وہ بہت ہی زیادہ خوش تھا۔ مگر اب اس کی ساری خوشی جیسے مٹی میں مل گئی تھی، سب کچھ جل کر خاک ہو گیا تھا۔ ہزاروں لوگوں کی جانیں چلی گئی تھیں۔ پلازے کے باہر بہت سارے لوگوں کا ہجوم تھا، سبھی اپنے پیاروں کو رو رہے تھے۔ بہت سے ایسے لوگ تھے جو یہاں پر شادی کی شاپنگ کے لیے آئے تھے، کچھ اپنے بچوں کی سالگرہ کے لیے، کچھ موسم کے ملبوسات کی خریداری کرنے کے لیے آئے تھے۔ وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ آج ان کا یہاں پر آخری دن ثابت ہونے والا ہے، وہ کبھی یہاں سے زندہ واپس لوٹ کر نہیں جا سکیں گے۔ میں نے زین کو اپنے گلے سے لگا لیا تھا، اسے تسلی دینے لگا، دلاسا دینے لگا، یار سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ نے چاہا تو تمہارا نقصان پورا ہو جائے گا، مگر جو قیمتی جانیں چلی گئی ہیں وہ کبھی واپس نہیں آئیں گی۔ جتنے بھی لوگ تھے وہاں پر سبھی زمین بوس ہو گئے، سبھی زین کو مرد الزام ٹھہرا رہے تھے، اسے اس کی نااہلی پر کوس رہے تھے۔ سب کا کہنا تھا کہ اس نے پلازہ بنا لیا، مگر اس کے لیے انتظامات بھی کرنے تھے، کسی بھی قسم کی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کوئی نہ کوئی کام تو کرنا چاہیے تھا، اور یہاں پر میں مانتا تھا کہ زین سے بہت بڑی غلطی واقعی ہو گئی تھی۔ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اتنا پیسہ وہ کما رہا تھا تو کچھ پیسے اگر وہ پلازے کے انتظامات پر لگا دیتا تو شاید آج یہ سب نہ ہوتا، لاکھوں لوگوں کی جانیں نہ جاتی، اور خود بھی وہ اتنے بڑے نقصان سے دوچار نہ ہوتا۔ کچھ لوگ زندہ بچا لیے گئے تھے۔ مجھے اچانک شاہد کا خیال آ رہا تھا، میرا سارا دھیان شاہد کی طرف تھا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے، اس کی بیوی کا چہرہ بار بار آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے ہی ان دونوں کی محبت کی شادی ہوئی تھی، کتنا پیار کرتے تھے وہ ایک دوسرے سے، اور اللہ نے جڑوا بچے دے کر ان کی زندگی کو مکمل کر دیا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح اس ملبے پر شاہد کو تلاش کر رہا تھا، اور پھر وہ جلی ہوئی حالت میں ریسکیو کرنے والوں کو مل گیا تھا۔ اس کی حالت خراب تھی، وہ موت کے منہ کے قریب پہنچ چکا تھا۔ جب میری اس پر نظر پڑی تو میں اور زین اس کی طرف لپکے تھے، جلدی سے ایمبولینس میں ڈال کر ہم اسے ہاسپٹل لے کر چلے گئے تھے۔ راستے میں ایک بار اسے ہوش آیا تو وہ ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں آپ بیتی بیان کر رہا تھا، تم خوش قسمت ہو جو یہاں سے بچ نکلے، ورنہ اس عورت نے ہم سب کو برباد کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ سب برباد ہو گیا، سب ختم ہو گیا، اس عورت نے سب ختم کر دیا۔ میں اور زین ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ کیا مطلب، کس عورت کی بات کر رہے ہو تم؟ اتنا بول کر وہ پھر سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ میں اور زین اس کے قریب بیٹھے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسے ہاسپٹل لے کر پہنچے تو ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ تو کب کا دم توڑ چکا ہے۔ ہم روتے ہوئے اس کی میت کو گھر لے گئے تھے۔ اس کے عزیزوں، بیوی اور بچوں کا بہت برا حال تھا۔ یہ سب دیکھنا آسان نہیں تھا۔ ہم ایک بار پھر سے اس ملبے پر آ گئے تھے جہاں پر ڈھیروں لوگوں کی لاشیں ہڈیوں کی صورت میں مل رہی تھیں۔ کل تک جو جیتے جاتے لوگ تھے آج جل کر خاک ہو گئے تھے، اور ان کا گوشت پوست ہڈیوں سے الگ ہو گیا تھا۔ یہ سب مجھے انتہائی کرب میں مبتلا کر رہا تھا۔ بھلا ان لوگوں کے عزیز و قریب ان ہڈیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ زین کی حالت بھی مجھ سے مختلف نہیں تھی۔ یہ صدمہ سہنا اس کے لیے مشکل تھا۔ وہ اپنا دل پکڑ کر زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ اب ایک بار پھر سے میں ہاسپٹل میں تھا۔ اس بار میں زین کو لے کر آیا تھا۔ دوسری طرف بیوی بھی مجھے بار بار اپنے پاس بلا رہی تھی۔
الشبا کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ آ جائیں، مجھے اکیلے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں جانتا تھا کہ اس نے بھی پلازے کے بارے میں ساری خبروں کو ٹی وی پر دیکھ لیا ہے، اس لیے وہ اتنا گھبرا رہی ہے۔ اسے تسلی دینے کے بعد میں زین کے پاس ہی رکا تھا۔ 12 گھنٹوں کے بعد اسے ہوش آیا تو ایک بار پھر سے وہ بلک بلک کر رو پڑا۔ اسے حوصلہ دلاسا دے کر میں بھی الشبا کی طرف آیا تھا۔ خدا کا شکر تھا کہ میری بیٹی پہلے سے صحت یاب تھی۔ اسے لے کر اپنے گھر واپس آ گیا تھا۔ اب ہمارے دن رات جیسے ایک ہی گزرنے لگے تھے۔ میرا بھی بہت زیادہ نقصان ہو گیا تھا، ساری دکان جل گئی تھی، مگر خدا کا شکر تھا کہ میرے بینک اکاؤنٹس میں اتنے پیسے تھے کہ میں دوبارہ اپنے لیے کاروبار کھڑا کر سکتا تھا۔ ایک رات میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ٹی وی پر خبریں دیکھ رہا تھا جب میری بیوی نے مجھے ایک بات کہہ کر چونکا دیا تھا۔ کہنے لگی، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ آگ کسی سازش کا شاخسانہ ہے؟ شاید کوئی ایسا ہے جس نے یہ جان بوجھ کر کیا ہے۔ اس کی بات پر میں چونکا۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ کھل کر کہو۔ کہنے لگی، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ آگ کسی حاسد نے لگائی ہے؟ شاید کوئی ایسا ہے جس سے اس پلازے کے مالک کو مسئلہ تھا، جس نے شاید زین بھائی سے کوئی انتقام لینا تھا، اس لیے ان کا لاکھوں کا نقصان کر دیا۔ اس کی بات پر میں ہنس پڑا تھا۔ ارے یار نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ کسی نے انتقام لینے کے لیے کارروائی نہیں کی، بلکہ یہ ایک حادثہ ہے۔ اگر کسی کو زین سے دشمنی ہوتی تو وہ صرف زین کا نقصان کرتا۔ وہاں پر تو لاکھوں لوگ موجود تھے۔ کیا ان لاکھوں لوگوں سے کسی کی دشمنی تھی جس نے ان سب کی جان لے لی اور انہیں اس دردناک موت سے ہمکنار کیا؟ مگر میری بیوی کا ایک ہی بات پر اصرار تھا کہ یہ سب کسی نے انتقام کے لیے ہی کیا ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں، یہ سب زین بھائی کا کوئی دشمن کر رہا ہے۔ میں نے اس کی سبھی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا تھا۔ اس پلازے میں صرف ایک ہی شخص تھا جو زندہ بچ گیا تھا۔ اس کی دونوں ٹانگیں جل چکی تھیں، وہ معذور ہو گیا تھا، مگر اللہ نے اسے زندگی دی تھی۔ زین نے اس آدمی کی بہت مدد کی، اس کا خود علاج کروایا اور ہر طرح سے تعاون کرنے کا وعدہ کیا۔ ہاسپٹل میں زین کے ساتھ اس آدمی کو دیکھنے کے لیے گیا تھا۔ وہ بہت رو رہا تھا کہ وہ کیا کرے گا، اپنے گھر والوں کا پیٹ کیسے پالے گا۔ زین نے اس کے ساتھ پورا تعاون کرنے کا وعدہ کیا۔ وہ اس کے لیے جلد ہی گھر بیٹھے روزگار کا بندوبست کر دے گا یا پھر انہیں ماہانہ راشن مہیا کر دیا کرے گا۔ اس آدمی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس آدمی کا اب یہی کہنا تھا کہ یہ سب کسی حاسد کی کارستانی ہے۔ کہنے لگا، آگ لگنے سے پہلے میں نے کچھ دکاندار کو چلاتے دیکھا تھا۔ وہ کسی عورت کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ کوئی عورت تھی جس نے وہاں پر آگ لگائی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس عورت کو پکڑا جاتا، اس تک پہنچتے وہ وہاں سے نکل گئی تھی۔ تب تک آگ نے مجھے پکڑ لیا تھا اور پھر سب کچھ دھیرے دھیرے فنا ہو گیا۔ اب مجھے شاہد کی بات دماغ میں گونجنے لگی تھی۔ اس نے بھی کسی عورت کے بارے میں ذکر کیا تھا اور اب یہ مشتاق بھی کسی دوسری عورت کے بارے میں ہی بات کر رہا تھا۔ اور میری بیوی کا بھی تو یہی کہنا تھا کہ یہ سب کسی حاسد نے کیا ہے، مگر کوئی عورت ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ وہ اتنے بے گناہوں کی جان کیوں کر لے سکتی ہے؟ اور وہ عورت تھی کون؟ اس تمام عرصے میں میرے دماغ سے وہ عورت نکل گئی تھی جو اس دن میری شاپ پر آئی تھی، جس کی میں نے مدد کی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید یہ سب اس کے ساتھ کی گئی نیکی کا بدلہ اللہ نے مجھے دیا ہے، کہ اس کی دعاؤں نے مجھے میری زندگی عطا کر دی، ورنہ میں بھی ان لوگوں کی طرح جل کر خاک ہو چکا ہوتا۔ دوبارہ سے پلازے کی تعمیر کا کام شروع کر دیا گیا تھا۔ جب تک کام مکمل ہو جاتا تب تک میں نے ایک اور جگہ پہ اپنا کاروبار سیٹ کر لیا تھا۔ دن مہینوں میں، مہینے سالوں میں بدل گئے تھے۔ پورا 1 سال لگا تھا اس پلازے کو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے لیے۔ اس بار زین نے سارے انتظامات مکمل کیے تھے۔ وہ اپنی نااہلی اور غلطی کو مان رہا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں اس پر کوئی کیس نہ ہو جائے، اسے لینے کے دینے نہ پڑ جائیں، مگر اللہ نے اپنا کرم کیا اور وہ قانون کی نظر میں بھی جلد ہی بری ذمہ ہو گیا۔ اسے اس بات کا خطرہ تھا کہ شاید اب لوگ یہاں پر دکانیں بنانے سے ہٹ جائیں گے، شاید اب کاروبار پہلے کی طرح نہیں چپکے گا۔ میں نے اسے تسلی دی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ پہ بھروسہ رکھو، دیکھنا ایک بار پھر سے یہ پلازہ اٹھ کھڑا ہو جائے گا، ایک بار پھر سے یہاں پر زندگی کی رونق نظر آنے لگے گی، ایک بار پھر سے لوگ یہاں پر رونق لگانے کے لیے آ جائیں گے۔ میری دلاسے اور باتیں ہی تھیں جو زین کو دوبارہ سے اپنے قدموں پر کھڑا ہونے پر مجبور کر گئی تھی۔ پورا 1 سال لگا تھا، دوبارہ سے اسی پلازے میں میں بھی آ گیا تھا، اسی دکان پر، عین اسی جگہ پر جو میرے پاس پہلے سے تھی۔ ایک بار پھر سے میں نے اپنی ذمہ داری کو سنبھالنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ کیمرے کا کنٹرول بھی میری ہی شاپ میں تھا، کیونکہ زین زیادہ تر اپنے کارخانے میں موجود ہوتا تھا اور یہاں پر کوئی مسئلہ ہو جاتا تو اس مسئلے کو میں ہی حل کرتا تھا۔ وہ دن جب ہم لوگوں نے نئے جیسے پلازے کو شروع کیا تو تب زین نے کہا، دیکھو اگر کوئی بھی بات ہو جائے تو مجھے لازمی فون کرنا، اللہ نہ کرے کہ دوبارہ ایسا کوئی حادثہ ہو، لیکن اگر ایسی کوئی صورتحال بن جائے تو یہاں سے باہر مت نکلنا، بلکہ پہلے ان لوگوں کو یہاں سے باہر نکالنا۔ اس کی بات پر میں نم آنکھوں سے ہنس پڑا تھا۔ وہ کتنا حساس ہو گیا تھا۔
کتنا گہرائی میں جا کر سوچنے لگا تھا۔ اس بات کا اندازہ مجھے آج اس کی حالت دیکھ کر ہو رہا تھا۔ شاید وہ بھی دل ہی دل میں خود کو مجرم ٹھہرا رہا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ جو بھی کچھ ہوا ہے شاید اس میں اس کی ہی غلطی ہے۔ وقت بے رحم پہیے نے اپنی گردش مکمل کی اور 1 سال کے طویل عرصے بیت گیا۔ وہ شہر جو کبھی دھوئیں اور سسکتی ہوئی آوازوں کے حصار میں تھا، اب دوبارہ جی اٹھا تھا۔ زین کا وہ خواب، وہ عظیم الشان پلازا ایک بار پھر سے اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ سر اٹھائے کھڑا تھا۔ عمارت کی نئی پینٹ کی خوشبو، چمکتے ہوئے شیشے اور نئی سیکیورٹی سسٹم کی نصب شدہ لائٹیں اس بات کی گواہی دے رہی تھیں کہ ہم نے راکھ سے دوبارہ جنم لیا ہے۔ لوگ بھول چکے تھے کہ یہاں کبھی موت کا رقص ہوا تھا، مگر میرے لیے وہ زخم آج بھی تازہ تھے۔ میں جب بھی اپنی دکان پر بیٹھتا تو مانیٹر کی سکرینوں پر نظریں جمائے رکھتا۔ اب سیکیورٹی کا پورا کنٹرول میرے پاس تھا۔ جدید ترین HD کیمرے ہر زاویے سے آنے جانے والوں کی تصویر کشی کر رہے تھے۔ زینب بہت بدل گیا تھا۔ اس کے چہرے کی وہ پرانی رونق تو لوٹ آئی تھی، مگر آنکھوں کے کونوں میں اب بھی ایک خوف چھلکتا تھا۔ وہ اکثر میرے پاس آ کر بیٹھ جاتا اور کہتا، یار یہ عمارت تو کھڑی ہو گئی، لیکن ان ہزاروں لوگوں کا بوجھ میری روح پر رہے گا۔ میں اسے دلاسا دیتا، لیکن اپنے اندر ایک بے چینی رہتی۔ دکانیں ایک بار پھر آباد ہو چکی تھیں۔ شاہد کی جگہ اب اس کے ایک کزن نے سنبھال لی تھی، مگر اس کا خالی پن مجھے تڑپاتا تھا۔ پھر ایک روز جب سورج کی تپش ڈھل رہی تھی اور پلازے میں خریداروں کا ہجوم اپنے عروج پر تھا، زندگی نے ایک ایسا موڑ لیا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں اپنی دکان کے کاؤنٹر پہ بیٹھا کچھ حساب کتاب کر رہا تھا۔ اچانک فضا میں وہی جانی پہچانی خوشبو پھیلی، یا شاید یہ میرے وہم کی کارستانی تھی۔ میں نے سر اٹھایا اور سامنے دیکھا۔ دیکھ کر میرے ہاتھ سے قلم چھوٹ گیا۔ وہ وہی عورت تھی، وہی سیاہ برقع، وہی اسکارف، جس نے اس چہرے کو اس طرح ڈھکا ہوا تھا کہ صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں، اور وہیں آنکھوں میں چھپا ہوا مصنوعی دکھ۔ وہ میری دکان کے سامنے کھڑی تھی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا کہ شاید میں کوئی بھیانک خواب دیکھ رہا ہوں، لیکن اس کی آواز نے حقیقت کا احساس دلایا۔ بھائی صاحب، پہچانا مجھے؟ اس کی آواز میں وہی لرزش تھی، وہی بے بسی جو 1 سال پہلے تھی۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ پچھلی بار جب یہ آئی تھی تو اس کے فوراً بعد قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ میرے ذہن میں وہ منظر بجلی کی طرح گوندا جب میں نے اسے ایک مہنگی گاڑی میں بیٹھتے دیکھا تھا۔ میں نے اپنی حواس مجتمع کیے، چہرے پر مسکراہٹ سجائی اور بڑی مہارت سے اپنے اندر کے طوفان کو چھپایا۔ جی بہن، کیوں نہیں، کیسے بھول سکتا ہوں۔ آپ کیسی ہیں اور آپ کی بیٹی کیسی ہے؟ میں نے بڑی اپنائیت سے پوچھا، مگر میری نظریں اس کی ہر حرکت کا جائزہ لے رہی تھیں۔ وہ سسکیاں بھرنے لگی۔ کیا بتاؤں بھائی، نصیب ہی خراب ہے۔ وہ بیٹی جس کے لیے میں نے آپ سے مدد لی تھی، وہ اب بھی ہاسپٹل کے چکروں میں ہے۔ سسرال والوں نے اب عدالت میں کیس کر دیا ہے۔ میرے پاس تو وکیل کی فیس کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ میں دوبارہ آپ کے پاس آئی ہوں، اللہ کے لیے میری لاج رکھ لیں۔ میں بہت مجبور ہوں۔ میں حیران رہ گیا کہ کوئی انسان اتنی ڈٹائی سے جھوٹ کیسے بول سکتا ہے۔ اگر وہ اتنی ہی غریب تھی تو وہ بڑی گاڑی کہاں سے آئی؟ وہ قیمتی جوتے جو اس کے برقعے کے نیچے سے ہلکے سے جھلک رہے تھے، وہ کسی غریب کے نہیں ہو سکتے تھے۔ میں نے سوچا اگر میں نے اسے ابھی ٹوکا تو سچ کبھی سامنے نہیں آئے گا۔ مجھے یہ جاننا تھا کہ اس نقاب کے پیچھے چھپا ہوا اصل چہرہ کیا ہے، اور یہ عورت بار بار اسی پلازے کا رخ کیوں کرتی ہے؟ آپ پریشان نہ ہوں، میں نے دھیمی آواز میں کہا، انسانیت سب سے پہلے ہے۔ آپ بتائیں، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے پھر سے وہی رونا رویا۔ میں نے اسے کچھ مہنگے جوڑے نکال کر دیے اور کچھ نقدی بھی اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ اس نے دعائیں دیتے ہوئے پیسے تو رکھ لیے، لیکن پھر ایک عجیب سی فرمائش کی کہ بھائی صاحب، مجھے کچھ موٹے کمبل اور سردیوں کا بستر کا سامان چاہیے تھا۔ اوپر والے پورشن پر سنا ہے بہت اچھا سٹاک آیا ہے۔ کیا آپ وہاں کسی سے کہہ کر مجھے کچھ رعایت دلوا سکتے ہیں؟ میرے پاس اتنی ہمت نہیں کہ میں سب سے بھاؤ تاؤ کروں۔ میری چھٹی حس نے خطرے کا سگنل دے دیا۔ سب سے اوپر والا پورشن، جہاں زیادہ تر ہول سیل کے گودام تھے اور جہاں اس وقت لوگوں کا رش سب سے کم ہوتا تھا۔ میں نے فوراً فون اٹھایا اور اوپر والے ایک دکاندار کو جو میرا جاننے والا تھا ڈمی کال کی اور اسے کہا کہ خاتون آ رہی ہیں، ان کا خیال رکھنا۔ وہ شکریہ ادا کر کے دکان سے باہر چلی گئی۔ میں نے اپنے ملازم کو اشارہ کیا کہ وہ گاہکوں کو سنبھالنے اور خود خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑا۔ پلازے میں لوگوں کا ہجوم میری ڈھال بن گیا۔ وہ لفٹ کے قریب گئی، مگر پھر اچانک مڑی اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ یہ ایک غیر معمولی بات تھی۔ ایک غریب اور مجبور عورت لفٹ چھوڑ کر 5 منزلیں سیڑھیوں سے کیوں چڑھے گی؟ میں نے جوتے اتار کر ہاتھ میں پکڑ لیے تاکہ میرے چلنے کی آواز نہ آئے۔ میں کسی منجھے ہوئے جاسوس کی طرح اس کے پیچھے تھا۔ جیسے جیسے ہم اوپر جا رہے تھے، لوگوں کا شور کم ہوتا جا رہا تھا۔ تیسری منزل، چوتھی منزل اور پھر 5ویں منزل پر پہنچ گئے۔
یہاں کا ماحول باقی پلازے سے بالکل مختلف تھا۔ یہاں بڑے بڑے ہال تھے جو گودام کے طور پر استعمال ہوتے تھے۔ لمبی راہداریوں میں مدھم روشنی تھی اور ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ وہ عورت ایک لمحے کے لیے رکی۔ اس نے گردن گھما کر پیچھے دیکھا۔ میں فوراً ایک بڑے ستون کے پیچھے دبک گیا۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگا کہ وہ سن لے گی۔ جب اسے اطمینان ہو گیا کہ اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے تو وہ راہداری کے آخری کونے کی طرف بڑھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ ایک مخصوص دروازے کے پاس رکی جہاں سیکیورٹی کنٹرول اینڈ فائر سسٹم کی مین لائنیں گزر رہی تھیں۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں پلازے کا خود کار آگ بجھانے والے آلات کا کنٹرول پینل نصب تھا۔ یعنی دیوار کے ساتھ لگ کر جھانکا جو کچھ میں دیکھ رہا تھا اس پر یقین کرنا مشکل تھا۔ وہ عورت جو تھوڑی دیر پہلے ایک مجبور ماں بن کر رو رہی تھی، اب انتہائی تیزی اور مہارت سے اپنے بیگ سے کچھ اوزار نکال رہی تھی۔ اس نے برقعے کے اندر سے ایک چھوٹا سا کٹر نکال اور فائر سسٹم کی تاروں کو ایک ایک کر کے کاٹنا شروع کر دیا تھا تاکہ آگ لگنے کی صورت میں نہ تو الارم بجے اور نہ ہی پانی کے فوارے کھلیں۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک ٹھنڈی لہر دوڑی۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، پچھلی بار بھی یہی ہوا تھا۔ سسٹم نے کام نہیں کیا تھا۔ یہ عورت ایک پیشہ ور مجرم تھی یا پھر کسی بہت بڑی انتقام کا مہرہ۔ اس کے کام کرنے کا انداز بتا رہا تھا کہ اسے اس عمارت کے نقشے کا ایک ایک کونا معلوم ہے۔ تاریں کاٹنے کے بعد وہ رکی نہیں بلکہ راہداری میں مزید آگے بڑھی جہاں کپڑوں کے بڑے بڑے گٹھے رکھے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے بیگ سے پٹرول کی بوتلیں نکالی جنہیں اس نے بڑی ہوشیاری سے چھپایا ہوا تھا۔ اس نے گڈھوں پر پٹرول چھڑکنا شروع کر دیا۔ پٹرول کی وہ مخصوص بو ہوا میں پھیلنے لگی اور میرے نتنوں سے ہوتی ہوئی میرے دماغ تک جا پہنچی، جس نے پرانی یادوں کے زخموں کو کرید کر رکھ دیا۔ وہ عورت اب بالکل بدل چکی تھی۔ اس نے اپنا سکارف تھوڑا ڈھیلا کیا تو مجھے اس کے چہرے کا ایک حصہ نظر آیا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی دکھ نہیں تھا بلکہ ایک شیطانی سکون اور جنون تھا۔ وہ ماچس کی ڈبی نکال رہی تھی۔ اس کی انگلیاں بالکل نہیں کانپ رہی تھی۔ وہ اتنی بڑی تباہی مچانے کے لیے بالکل تیار تھی، جیسے اسے ان معصوم لوگوں کی جانوں کی کوئی پرواہ ہی نہ ہو جو نیچی منزلوں پر ہنسی خوشی شاپنگ کر رہے تھے۔ میں نے اپنا موبائل نکالا اور تھر تھراتے ہاتھوں سے ویڈیو بنانی شروع کی۔ یہ ثبوت بہت ضروری تھا ورنہ کوئی میری بات پر یقین ہی نہ کرتا۔ وہ ماچس کی تیلی نکال کر اسے جلانے ہی والی تھی کہ ایک لمحے کے لیے رکی اور اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تیلی کو دیکھنے لگی، جیسے وہ اس آگ کے بھڑکنے کا انتظار کر رہی ہو جو ایک بار پھر سے سب کچھ راکھ کر دے گی۔ میں وہیں اندھیرے میں چھپا اپنی سانسیں روک کے یہ سوچ رہا تھا کہ اس کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ وہ یہ سب کیوں کر رہی تھی؟ اس عمارت سے زین یا ان بے گناہ لوگوں سے اس کا کیا بیر تھا؟ پٹرول کی بو اب اتنی گہری ہو چکی تھی کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرا دم نہ گھٹ جائے۔ وہ عورت اب پوری طرح سے اپنے مشن میں مگن تھی اور میں اس ہولناک سچائی کا واحد گواہ تھا جو چند ہی لمحوں بعد ایک نئی قیامت میں بدلنے والی تھی۔ وہاں اس خاموش راہداری میں جہاں موت کے سامان کی تیاری ہو رہی تھی، میں نے محسوس کیا کہ اصل دشمن کوئی حادثہ نہیں بلکہ یہ عورت اور اس کے پیچھے چھپا وہ نامعلوم محرک ہے جس نے ہزاروں گھر اجاڑ دیے تھے اور اب وہ دوبارہ وہی تاریخ دہرانے والی تھی۔ اوپر والے پورشن کی سنسان راہداری میں جہاں پٹرول کی تیز بو سانسوں میں زہر گھول رہی تھی، وہاں موت اور زندگی کے درمیان صرف ایک ماچس کی تیلی کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ وہ عورت جس نے مظلومیت کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا اب ایک سفاک مجرم کے روپ میں میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موجود وہ ایک تیلی کسی بھی لمحے ایک ایسی آگ کو جنم دے سکتی تھی جو نہ صرف اس عمارت کو بلکہ ہزاروں خاندانوں کو کے سپنوں کو راکھ کر دیتی۔ میں نے اپنے موبائل کے کیمرے میں اس کی ایک ایک حرکت کو نہایت خاموشی سے قید کر لیا تھا۔ وہ جس مہارت سے فائر سسٹم کی تاریں کاٹ رہی تھی اور جس بے رحمی سے پٹرول چھڑک رہی تھی، وہ سب اب میرے پاس ڈیجیٹل ثبوت کی صورت میں موجود تھا۔ ویسے بھی یہ پورا حصہ میرے جدید ترین کیمروں کی زد میں تھا جن کا رخ میں نے خود اپنی شاپ سے اس طرف کر رکھا تھا۔ جیسے ہی اس نے تیلی رگڑنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، میرا خون جوش مارنے لگا۔ اب خاموش رہنے کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ میں نے ایک بھرپور جست لگائی اور کسی شکاری کی طرح اس پر جھپٹ پڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی یا تیلی جلا پاتی، میں نے اس کا ہاتھ وہیں مروڑ دیا جس میں ماچس تھی۔ بس بہت ہو چکا تمہارا یہ ناپاک کھیل۔ میری آواز اس سنسان راہداری میں کسی زوردار دھماکے کی طرح گونجی۔ وہ عورت بری طرح ہڑبڑا گئی۔ اس کے چہرے سے وہ مصنوعی مظلومیت اور آنکھوں میں وہ مسکینی پل بھر میں غائب ہو چکی تھی اور اس کی جگہ ایک وحشیانہ غصے اور انتقام کی آگ نے لے لی تھی۔ اس نے مجھ سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی بھرپور کوشش کی۔ وہ کسی زخمی ناگن کی طرح تل ملا رہی تھی، مگر میں نے اس کی کلائی کو آہنی گرفت میں جکڑ رکھا تھا۔ میں اسے گھسیٹتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف لے گیا۔ وہ چیختی رہی، بددعائیں دیتی رہی، اپنے برقعے کو چھڑانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتی رہی، مگر میں نے ایک نہ سنی۔ اسے نیچے لا کر میں نے سیکیورٹی گارڈز کے سخت پہرے میں کھڑا کیا۔
اور فوراً اپنا فون نکالا۔ پہلی کال میں نے زین کو کی۔ زین فوراً میری شاپ پر آؤ، اس پلازے کا دشمن پکڑا گیا ہے اور تم یقین نہیں کرو گے کہ وہ کون ہے۔ دوسری کال میں نے پولیس کو کی اور انہیں صورتحال کی سنگینی سے آگاہ کیا، کس طرح ایک بڑی تباہی کو عین آخری لمحے پر ٹال دیا گیا۔ زین کی واپسی اور ماضی کا ہولناک سامنا۔ چند ہی منٹوں میں زین ہانپتا ہوا میری دکان پر پہنچا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں۔ جیسے ہی اس کی نظر اس عورت پر پڑی جو اب سیکیورٹی گارڈز کے نرغے میں زمین پر بیٹھی غرا رہی تھی، زین کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا اور وہ کسی پتھر کے بت کی طرح ساکت ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں پہچان، دکھ، پچھتاوا اور شدید حیرت کا ایک عجیب امیزہ تھا۔ وہ جیسے حال سے کٹ کر کسی پرانے تلخ اور سیاہ زمانے میں کھو گیا ہو۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ دشمنی محض پیشہ ورانہ نہیں بلکہ اس کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ مہرین تم؟ زین کے حلق سے صرف یہی ایک لفظ نکلا، جس سے برسوں کی تڑپ اور ایک گہری تکلیف چھپی ہوئی تھی۔ پولیس بھی موقع پر پہنچ چکی تھی۔ میں نے انسپیکٹر کو وہ ویڈیو دکھائی جو میں نے ابھی بنائی تھی اور اسے کیمرے کے کنٹرول روم میں لے جا کر فوٹیج بھی دکھائی، جس میں وہ عورت فائر سسٹم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے اور پیٹرول چھڑکتے صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ ثبوت اتنے پختہ تھے کہ مہرین کے پاس مکرنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ پولیس کی سختی اور چاروں طرف ثبوتوں کا انبار دیکھ کر اس عورت کا مصنوعی حوصلہ ٹوٹ گیا۔ اس نے پولیس کے سامنے اپنا گناہ تسلیم کر لیا، مگر اس کے لہجے میں پشیمانی کی بجائے ایک عجیب سی فاتحانہ نفرت تھی۔ اس نے بلند آواز میں چلانا شروع کر دیا، ہاں میں نے کیا ہے یہ سب، یہ آگ میں نے لگائی تھی اور آج میں اس عمارت کو جلا کر راکھ کر دینا چاہتی تھی۔ میں زین کو برباد کرنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ شخص اس دکھ کو محسوس کرے جو میں نے برسوں سے اپنے سینے میں پال رکھا ہے۔ میں نے اسے وہ درد دینا چاہا جو اس نے مجھے دیا تھا۔ اس نے میری طرف مڑ کر نفرت بھری نگاہ ڈالی اور کہا، میں تمہارے پاس اس لیے آتی تھی تاکہ تمہیں اپنی باتوں میں لگا کر تمہاری ہمدردیاں حاصل کر سکوں۔ مجھے معلوم تھا کہ اس پلازے کا سیکیورٹی کنٹرول تمہارے پاس ہے، اس لیے میں نے تمہیں غریبی کے ڈرامے میں الجھایا تاکہ تم مجھ پر شک نہ کرو اور میں آسانی سے اوپر جا کر اپنا کام کر سکوں۔ پچھلی بار بھی میں کامیاب ہو رہی تھی۔ تم لوگوں کی ہمدردی ہی میرا سب سے بڑا ہتھیار بنی تھی، مگر آج تم نے سب بگاڑ دیا۔ پولیس اس عورت کو ہتھ کڑی لگا کر جیپ میں ڈالنے کے لیے لے گئی، مگر زین وہیں ایک کرسی پر ڈھیر ہو گیا جیسے اس کے جسم سے ساری توانائی نچوڑ لی گئی ہو۔ اس کی آنکھوں اور آنسو رواں تھے۔ اس کے جانے کے بعد میں نے زین کا کندھا تھپتھپایا اور اسے پانی کا گلاس دیا۔ زین اب بس کرو، مجھے بتاؤ یہ سب کیا ہے؟ وہ عورت کون تھی اور اس کی تمہارے ساتھ کیا دشمنی ہے کہ وہ ہزاروں بے گناہوں کی جان لینے اور کروڑوں کا نقصان کرنے پر تل گئی ہے؟ میں نے بڑی سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ زین نے ایک لمبی اور بھاری آہ بھری اور اپنی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے بولنا شروع کیا۔ اس کی آواز میں ایسی لرزش تھی جو صرف برسوں کے دبے ہوئے غم سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ مہرین ہے، میری یونیورسٹی کی کلاس فیلو۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے۔ ہم نے ساتھ جینے مرنے کے وعدے کیے تھے۔ ہم نے ایک ایسی دنیا کے خواب بنے تھے جہاں صرف میں اور وہ ہوتے۔ ہم نے سوچا تھا کہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد ہم شادی کر لیں گے۔ مہرین ایک بہت ہی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے والد ایک معمولی کلرک تھے، لیکن اس کی خودداری، اس کی سادگی اور اس کی معصومیت نے میرا دل جیت لیا تھا۔ میں نے اسے ہمیشہ سے یقین دلایا تھا کہ ہماری محبت کے درمیان کوئی دیوار نہیں آئے گی۔ زین تھوڑی دیر کے لیے رکا، جسے وہ ان یادوں کو ترتیب دے رہا ہو جو اس نے کہیں بہت گہرائی میں دفن کر دی تھیں۔ جب میں نے اپنے گھر والوں کو اس بارے میں بتایا تو میرے ماں باپ نے صاف انکار کر دیا، بلکہ انہوں نے مہرین کی تذلیل کی۔ وہ ایک امیر اور خاندانی گھرانے کی بہو چاہتے تھے جو ان کے سوشل سٹیٹس کے مطابق ہو۔ انہوں نے مہرین کی غریبی کا مذاق اڑایا اور مجھ پر دباؤ ڈالا کہ اگر میں نے اس سے شادی کی تو وہ مجھے جائیداد سے آگ کر دیں گے اور میرا اس گھر میں کوئی مقام نہیں رہے گا۔ میں نے بہت کوشش کی، بہت لڑا، میں نے بہت بغاوت بھی کرنے کی کوشش کی، لیکن آخر کار مہرین کو لگا کہ میں نے اس کے ساتھ بے وفائی کی ہے اور میں نے اپنے خاندان، اپنی وراثت اور اپنی دولت کے لیے اسے چھوڑ دیا ہے۔ اسے لگا کہ میں نے اسے ایک بوجھ سمجھ کر اپنی زندگی سے جھٹک دیا ہے۔ اس نے مجھے کبھی معاف نہیں کیا۔ اسے لگا کہ میں نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ مہرین نے غصے، صدمے اور انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے ایک بہت امیر مگر عمر رسیدہ آدمی سے شادی کر لی۔ وہ اپنی زندگی میں بظاہر مگن ہو گئی تھی۔ اس کے پاس دولت آ گئی تھی، گاڑی آ گئی تھی، بڑا بنگلہ آ گیا تھا، لیکن اس کے دل میں چھپی نفرت کی آگ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ اسے لگا کہ یہ پلازا، میری کامیابی، میرا بزنس امپائر، یہ سب اس کی غریبی کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے لیے ہے۔
اس نے اپنی تمام تر دولت اور وسائل کو صرف ایک ہی مقصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، اور وہ مقصد تھا میرا سکون تباہ کرنا اور میری ہر کامیابی کو مٹی میں ملا دینا۔ پچھلی بار جب اس نے آگ لگائی تو اسے لگا کہ اس نے مجھے برباد کر دیا ہے، مگر جب میں دوبارہ کھڑا ہو گیا تو اس کا پاگل پن اور بڑھ گیا اور وہ دوبارہ یہی گھناؤنا کھیل کھیلنے آ گئی۔ میں خاموشی سے زین کی باتیں سن رہا تھا۔ مجھے اس عورت کی اس مہنگی گاڑی، اس کے بدلتے ہوئے روپ کا راز اب سمجھ آیا تھا۔ وہ غریب نہیں تھی، وہ تو انتقام کی ماری ہوئی تھی۔ ایک ایسی عورت تھی جس نے اپنی پوری زندگی صرف نفرت کی آبیاری میں گزار دی تھی۔ اسے اس بات کا احساس تک نہ تھا کہ اس کے جنون نے پچھلی بار کتنے ہی معصوم بچوں کو یتیم اور کتنی ہی عورتوں کو بیوہ کر دیا تھا۔ اس کی نظر میں صرف زین کا نقصان اہم تھا، چاہے اس کے لیے اسے ہزاروں جانیں ہی کیوں نہ لینی پڑے۔ مہرین کا انجام جب نفرت خود کو کھا گئی، مہرین کا کیس عدالت میں چلا، میں خود اس کا اہم ترین گواہ تھا، اور میرے پاس وہ ویڈیو فوٹیجز بھی موجود تھے۔ اس کی بربادی پر مہر ثبت کر دی تھی۔ اس پر نہ صرف اقدام قتل بلکہ دہشت گردی اور اربوں روپے کی قومی نقصان کے دفعات لگے۔ اس کے شوہر نے، جو ایک بااثر کاروباری شخصیت تھا، جیسے ہی اس حقیقت جانی، اسے فوراً قطع تعلق کر لیا اور اسے طلاق دے دی۔ مہرین اب بالکل اکیلی ہو گئی تھی۔ اس کی وہ دولت، وہ گاڑی، وہ روپ، وہ دبدبہ، جس کے پیچھے چھپ کر وہ یہ کالے دھندے کرتی تھی، سب خاک میں مل گیا تھا۔ عدالت نے اسے عمر قید کی سزا سنائی۔ جب اسے جیل لے جایا جا رہا تھا تو اس کے چہرے پر ابھی وہ شیطانی مسکراہٹ نہیں تھی، بلکہ ایک وحشت اور پچھتاوا جھلک رہا تھا۔ وہ عورت جو کبھی دوسروں کو جلا کر راکھ کرنا چاہتی تھی، اب خود اپنی ہی نفرت کی کال کوٹڑی میں قید ہو چکی تھی۔ اس کی زندگی کا اب کوئی مقصد نہیں رہا تھا۔ زین نے اس واقعے کے بعد اپنے پلازے کا ایک بڑا حصہ ان یتیموں اور بیواؤں کے نام کر دیا جو پچھلے واقعے میں اپنے پیاروں کو کھو چکے تھے۔ اس نے مہرین کو تو قانون کے حوالے کر دیا، مگر دل میں چھپے اس گناہ کو دھونے کے لیے اس نے انسانیت کی خدمت کا راستہ چنا۔ وہ آج بھی کہتا ہے کہ عمارتیں تو دوبارہ بن جاتی ہے، مگر جو بھروسہ اور جانیں چلی جاتی ہیں ان کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا۔ پلازے کے باہر زندگی ایک بار پھر رواں دواں تھی، مگر اس بار سیکیورٹی صرف کیمروں کے سپرد نہیں تھی، بلکہ ہم سب اب زیادہ محتاط تھے۔ مہرین کا انجام ہم سب کے لیے ایک سبق تھا کہ انتقام کی آگ چاہے کسی کے لیے بھی لگائی جائے، وہ سب پہلے لگانے والے کو ہی اپنی لپیٹ میں لیتی ہے۔ وہ عورت جو مدد مانگنے کے بہانے آئی تھی، اس نے اپنے ایک انتقام کی خاطر لاکھوں لوگوں کی زندگی کا سودا کر دیا، صرف اپنے جذبات کی تسکین کے لیے، اور آج خود جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑ رہی ہے۔ اس کا انجام قریب تر ہے۔ یہ کہانی نہیں بلکہ گہرا سبق ہے ان حادثوں کے لیے، حاسدوں کے لیے جو کسی کو ہنستا بستا نہیں دیکھ سکتے۔